فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستوں، میرے یاروں، میرے بھائیوں، اب سب سے ہمارا کلمہ کا رشتہ ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا دوستوں؟ پھر بھی ہم آپ سے کچھ اہم بات بتائیں گے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے، اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنا سکے۔ آدم سے لے کر اب تک دنیا میں کروڑوں انسان آئے، ان میں سے کچھ اللہ کا فرما بردار آئے، اللہ کا کچھ نافرمان بھی آئے۔ ہر دور میں بڑے بڑے اللہ کا نافرمان آئے، جیسے ہم سنتے ہیں نمرود آئے، قارون آئے، فرعون، حامان، ایسے بہت سے اللہ کے نافرمان آئے جو دنیا میں راج کیا، بادشاہی کیا۔ انہوں نے اللہ کی حکم کو ٹھکرایا، اللہ کی بدھان کو انکار کیا، اللہ کو انکار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بادشاہ سمجھا، عقل میں آیا، اللہ کا نافرمان بنا، اللہ نے اس کو سزا دیا، بڑا سزا دیا ان کو۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ظالم ہے، نافرمان ہے، بہت سے شکل میں فرعون ہے، قارون ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے نافرمان آج بھی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے، اللہ کا نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طاقت کے ساتھ قائم ہے، آج بھی جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ کا فرما بردار بھی ہر زمانے میں آیا، اللہ کو راضی خوشی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا نافرمان بھی چلے گئے اور اللہ کا فرما بردار بھی چلے گئے۔ آج بھی جو ہے سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں یا ناراض کر کے جائیں، یہ خیال ہونا چاہیے ہم میں۔ تو میرے دوستوں، میرے یاروں، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا بڑا بڑا عذاب آیا اللہ کے نافرمانوں پر۔ ہم ایک حدیث بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کا عذاب پہلے قوم کے جو نافرمان ہوتے تھے، جو اللہ سے بغاوت کرتے تھے، اللہ سے ٹکراتے تھے، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو بندر بنا دیا، اور بھی کسی کو زمین میں دھنسا دیا۔ بہت سارے اللہ کا عذاب ہم سنتے ہیں۔ کسی کو نوح نبی کے قوم کو سیلاب دے کر بہایا۔ تو آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ، اور اللہ کا وہی وعید ہے کہ آج بھی جو اللہ کا نافرمان بنے گا، اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ سے ٹکرائے گا، ظالم بن کر مظلوموں کے ساتھ ظلم کرے گا، اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ظلم کرے گا، آج بھی اللہ اس نبی کی امت کو بھی اسی طرح سزا دے گا، بندر اور خنزیر بنائے گا۔ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا۔ اس قوم میں بھی کسی لوگ کو اللہ بندر اور خنزیر بنائے گا۔ تو میرے یارو، ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کو، اللہ سے ڈرنا ہے تاکہ ہماری نسل
اس نافرمانوں کی طرح نافرمانی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ دنیا میں بہت آئے اور گئے، یہ جہان کو اپنا کہہ کے یہ ہمارا یہ سب کچھ میرا ہے، ہم اس کا مالک ہے۔ نہیں دوستو، سارے کائنات کا مالک اللہ ہے، سارے جہان کا بادشاہ ایک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو اللہ دیتا ہے کچھ دھن دولت شہرت، تو یہ امتحان ہے میرے دوستوں۔ وہ اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ جو ہے پرکھنا چاہتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کرتا کیا ہے۔ جو منمانی کرتا ہے، جو اکڑتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کا مدد کرتا ہے، اللہ اس کو مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میرے یارو، ظلم کا راستہ چھوڑ دو، نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو، اور اپنے نسل کی بچانے کی فکر کرو، اپنے نسل کو بچانے کی فکر کرو نافرمانی سے، گمراہی کے راستے سے۔ ہر دور میں بہت سارے اللہ کا نافرمان آئے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، آج بھی ہے۔ ہمارے محلے میں دیکھتے ہیں، ہمارے آس پاس دیکھتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے پھر بھی قارون کے جیسا، فرعون کے جیسا بد خیال، بد اخلاق، مال کا پجاری، دولت کا پجاری، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ کے لیے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تمہارے سانسیں چل رہی ہے، تب تک کے لیے وقت ہے کہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے مغفرت مانگ لو، معافی مانگ لو، اور حق راستہ پر آ جاؤ۔ نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو، منمانی کا راستہ چھوڑ دو میرے یارو۔ اپنے نسل کو بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے نسل کو بھی بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام پر چلنے کی اور دین اسلام پر مرنے کی، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔